گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے 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 گی زینب پردیس فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صلوات برمائے. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کی تفسیر و تشریح کا حق کسی خاکی و خاطی و غیر معصوم بندے سے ادا ہو جائے. دنیا کے تمام غیر معصوم انسان مل کر
بحیثیت مجموعی بھی قرآن مجید کی تفسیر کا حق ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن تمام معصومین مل کر نہیں، تنے تنہا کوئی ایک معصوم بھی چاہے کہ حق تفسیر قرآن ادا کرے تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات معصوم، شخصیت معصوم خود وجود عینی قرآن ہے۔ قرآن مجید وجود کتبی ہے ایک انسان کامل کا۔ انسان کامل وجود عینی ہے قرآن مجید کا۔ یہ کوئی سخن گسترانہ بات نہیں ہے۔ پرسوں کی تقریر میں میں نے امام بارگاہ آل اربا میں جو امام مبین کی تفسیر بیان کی، اس پر ابھی مجھے ایک سوال یہیں ملا، اور اس میں یہ سوال قائم کیا گیا اس سوال نامے میں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید ہی کو امام مبین سمجھے تو اس کے رد کے لیے کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید کو امام مبین جو سمجھتا ہے وہ صحیح سمجھتا ہے، اس کے رد کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید امام مبین ہے۔ قرآن مجید ہے کیا؟ وجود کتبی ہے ذات مصطفیٰ کا۔ قرآن مجید ہے کیا؟ ایک بلندتر صلوات پڑھیے۔ قرآن مجید وجود کتبی ہے ذات مبارک مصطفیٰ کا۔ قرآن مجید وجود کتبی ہے ذات مقدس و مبارک مرتضیٰ کا۔ قرآن مجید وجود کتبی ہے ذات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ ان میں رشتہ اسم اور مسمى کا رشتہ ہے۔ اسم یعنی نام، مسمى یعنی صاحب نام۔ قرآن نام ہے، کس کا نام ہے قرآن؟ کس کا نام ہے قرآن؟ قرآن اس وجود کا نام ہے جس کا دوسرا نام مصطفیٰ ہے۔ میں تکرار کرنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ کئی برس قبل اسی منبر سے صبح کی مجلسوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے فلاسفہ نے وجود کے 4 اطوار معین کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ 4 اطوار، 4 faces of existence۔ 4 اطوار ہیں وجود کے۔ اس میں سے ایک ہے وجود کتبی، لکھا ہوا، کتبی لکھا ہوا۔ ایک ہے وجود لفظی یا ملفوظی۔ ایک ہے وجود ذہنی۔ ایک ہے وجود عینی۔ انہیں پھر سمجھ لیجیے۔ مجھے یاد آ رہی ہے وہی مثال جو میں نے پہلے دی تھی، وہی مثال دے رہا ہوں اس وقت۔ میں سوال ہے اس کے جواب میں
میرے آنے سے قبل کسی اشتہار میں یا اخبار میں نام چھپا کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک عقیل الغروی مجلسیں پڑھیں گے. وہ جو عقیل الغروی لکھا ہوا تھا وہ تھا میرے وجود کا وہ فیض جسے کہتے ہیں وجود کتبی یا وجود مکتوبی، لکھا ہوا. جب وہ آپ نے پڑھا تو ذہن میں آپ کے میرا وجود آیا. وہ جو ذہن میں آیا وہ تھا وجود ذہنی. وہ لکھا ہوا تو وہیں باقی رہا اسی کاغذ پر. اس کے وسیلے سے اس کے ذریعے سے، اس کے سہارے سے، اس کے توسط سے، اس کے واسطے سے میرا ایک وجود آپ کے ذہن میں آیا. وہ تھا وجود ذہنی. کسی نے کسی جگہ اشتہار نہیں پڑھا، اخبار نہیں دیکھا، اعلان کرتے ہوئے سنا تو نام پکارا جا رہا تھا کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک عقیل غروی مجلسیں پڑھیں گے. یہ جو سنا آپ نے تو یہ وجود تھا وجود لفظی یا وجود ملفوظی، چونکہ لفظ زبان سے ادا ہوا. جو لکھا تھا وہ وجود کتبی تھا، جو بولا گیا وہ وجود لفظی تھا. وجود کتبی جب نگاہوں کے سامنے آیا تب بھی آپ کے ذہن میں میرا وجود آیا. جب آپ نے سنا میرا نام تب بھی آپ کے ذہن میں میرا نام آیا. دونوں واسطوں سے ایک وجود قائم ہوا ذہن میں، اور اس کو آپ نے کہا وجود ذہنی. اور فرمایا آپ نے واسطے بالکل الگ الگ ہیں. لکھی ہوئی تحریر آنکھوں کے ذریعے سے ذہن تک پہنچی، سنی ہوئی آواز کانوں کے ذریعے سے ذہن تک پہنچی. تو یہ ممکن ہے کہ ذریعے الگ، راستے الگ الگ ہوں، منزل ایک ہو. یہ ممکن ہے. مگر اب یہاں سے اگر میں بحث دوسری طرف لے جاؤں تو ایک مفصل دوسرا باب کھل جائے گا. لیکن مختصراً ایک بات کہہ دوں، کیونکہ بعض حضرات یہ کہا کرتے ہیں آج کل ادیان اور مذاہب کے سلسلے میں کہ تمام دین، تمام مذہب بجا ہیں، برحق ہیں، درست ہیں، جسے پلورلزم کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنی جگہ درست ہے. ایسا نہیں ہے. وہی مسالک درست ہوں گے جو بہرحال ایک منزل تک پہنچیں، اور دوسری شرط بھی ہے کہ وہی مسالک درست ہوں گے، وہی مذاہب درست ہوں گے، وہی راستے درست ہوں گے، وہی طریقے درست ہوں گے، وہی اسالیب درست ہوں گے جن کو صاحب منزل نے انڈورس کیا ہو. ہمیں حواس خمسہ دیے گئے، ہم نے خود سے بنائے ہیں یہ حواس. کل بھی حواس خمسہ کی بات تھی. یہ حواس خمسہ یہ بصارت، سماعت، شامہ، ذائقہ، لامسہ، یہ 5 حواس، یہ 5 آؤٹر سینسز ہم نے بنائے ہیں. کسی فیکٹری میں بنے ہیں، کسی لیبوریٹری میں بنے ہیں، کسی سائنٹسٹ نے بنائے ہیں. اب ہم کیا کریں کہ یہ ذرائع اخذ و ادراک، یہ ذرائع حصول علم 5 ہی ہیں.
وقت آج بھی محدود ہے، اس لیے گفتگو کو مجھے محدود وقت میں پوری کرنا ہے۔ 5 ہی وسائل ہمیں دیے گئے، یہ 5 صاحب منزل نے عطا کیے، ان میں سے نہ کسی ایک راستے کو بند کرنے کا ہمیں حق ہے، نہ ان میں کسی کے کوئی ایک نیا راستہ اضافہ کرنے کا حق ہے۔ یہ 5 آؤٹر سینسز کے علاوہ کوئی 6th سینس آپ پیدا کر کے دکھا دیجئے۔ وہ جو فکشن میں اور پوئٹری میں اور اس میں 6th سینس کی بات ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے۔ 5 سینسز ہیں، 5 حواس ہیں، 5 سے 6 حواس آج تک نہ ہوئے نہ ہوں گے، اور نہ 4 ہو سکتے ہیں۔ ایک حادثہ بھی ان حواس میں سے کم ہو جائے تو انسان محتاج ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا۔ بہرحال بصارت کے حوالے سے، آنکھوں کے حوالے سے جو وجود کتبی تھا وہ ذہنی وجود بنا، سماعت کے حوالے سے جو وجود لفظی تھا یا ملفوظی تھا وہ وجود ذہنی بنا۔ تو 3 وجود سے آپ آشنا ہوئے، ایک وجود کتبی یا مکتوبی، ایک وجود لفظی یا ملفوظی، ایک وجود ذہنی۔ اب یہ تینوں وجود الگ الگ رہ کر تقاضائے مجلس پورا نہیں کر سکتے۔ پہلی محرم سے یہاں پر بڑا سا اشتہار لگا دیجئے، نام لکھ کر رکھ دیجئے عقیل الغروی، بس نام میرا یہی ہے، یہی میری پہچان ہے، یہ رکھ دیجئے آپ یہاں پر۔ سوزخانی جیسے ہی ختم ہو وہ یہاں رکھ دیجئے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، رکھ دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ اب جناب فلاں صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سماعت فرمائیے۔ وہ وجود کتبی صامت ہے، صامت ہی رہے گا۔ وہ صامت ہے، صامت ہی رہے گا۔ تقاضائے مجلس پورا نہیں ہو سکتا، درد کا مداوا نہیں ہو سکتا، بیان نہیں ہو سکتا، اور فرمانے ہے میرا ہی وجود، مگر چونکہ وہ وجود وجود کتبی ہے اس لیے تقاضائے مجلس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اچھا وجود کتبی سے بے نیاز ہو جائیے، آپ یہ کیجئے کہ مائک پر 1 گھنٹے تک مسلسل کھڑا ہو کے کوئی میرا نام دہراتا رہے۔ آپ حضرات سنیں عقیل غروی مجلس پڑھ رہا ہے، آپ سنیں عقیل غروی مجلس پڑھ رہا ہے، آپ سنیں عقیل غروی مجلس ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کتنی ہی قرت سے میرا نام لیا جائے۔ عین غین بالکل درست ادا ہو، عین کو الف نہ بننے دیں، غین کو قاف نہ بننے دیں، قرت بالکل درست ہو، مخارج بالکل درست ہوں، اس طرح نام لیا جائے کہ گلے کی رگیں جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں، یعنی جتنے خطابت کے طریقے ہیں وہ سب نام ادا کرنے میں ہی صرف ہو جائیں، لیکن مجلس نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں وجود تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے۔ تیسرا وجود وجود ذہنی ہے، تو جناب نجم الحسن جعفری صاحب بہت ذہین انسان ہیں، وہ اگر یہ چاہیں کہ وجود ذہنی سے کام لے لیں تو پھر نہ ٹکٹ بھیجنے کی ضرورت ہے نہ بلانے کی ضرورت ہے، 1 2 سال 4 سال 5 سال بلا لیا کافی، اب سب کے ذہنوں میں عقیل غروی ہیں۔ اب پہلی آئی اور مجمع آیا، انہوں نے کہا آپ سب حضرات کے ذہنوں میں عقیل غروی ہیں، آپ سمجھیے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ صبح 8:30 سے 9:30 بجے تک
آپ بیٹھیے عقیل غروی مجلس پڑھیں گے، آپ کے سب کے ذہنوں میں مجلس ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یہ تین فیسز ایگزسٹنس کے سمجھ میں آئے ہیں یہ، مگر ان کا دائرہ کار الگ ہے، ان کے آثار الگ ہیں، ان کے فوائد الگ ہیں، ان کا مقصد الگ ہے۔ پورا تب ہوگا تقاضا جب وجود عینی آ جائے، جب وجود خارجی آ جائے تب تقاضا پورا ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بس اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی، یعنی لکھا ہوا نام کام نہیں آ سکتا، اعلان میں کہا ہوا نام کام نہیں آ سکتا، ذہن میں جو نام و نشان ہے کام نہیں آ سکتا، جب جس کا نام و نشان ہے وہ نہ آ کر بیٹھ جائے ممبر پر، اس وقت تک حق مجلس ادا نہیں ہو سکتا، حق بیان ادا نہیں ہو سکتا۔ یہی صورت ہے، قرآن مجید بھی ایک وجود ہے اور اس کے چار فیسز ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے دو دفتیوں کے درمیان قرآن، یہ وجود کتبی ہے۔ جو قاریوں کی زبان پر ہے وہ وجود لفظی ہے، جو حافظوں کے ذہن میں ہے وہ وجود ذہنی ہے۔ یہ تینوں وجود مل کر ملت اسلامیہ کا بھلا نہیں کر سکتے۔ ملت اسلامیہ محتاج ہے ان وجودات کی جن کا نام قرآن ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ قرآن امام مبین ہے مگر لکھا ہوا امام مبین۔ علم کا احساس جس میں ہوا ہے اس کا اظہار تب ہوگا جب وہ امام مبین سامنے آ جائے جس کا نام قرآن ہے۔ اسی لیے عرفا نے کہا ہے، میں پہلی بار نہیں عرض کر رہا ہوں، عرفا نے کہا ہے 1400 برس کا لٹریچر پڑھیے، ہر دور میں یہ بات کہی گئی ہے، میں کوئی پہلی بار نہیں عرض کر رہا ہوں۔ انسان کامل، انسان معصوم، حجت خدا، ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو وجود عینی قرآن ہو، وجود عینی قرآن ہو، جس کا نام قرآن ہو، قرآن بمنزلہ اسم ہو اور وہ بمنزلہ مسمى۔ اس لیے امام مبین کی تفسیر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں امام مبین قرآن ہے وہ صحیح کہتے ہیں مگر ادھوری بات کہتے ہیں۔ قرآن امام مبین ہے یعنی مصطفیٰ امام مبین ہے، مصطفیٰ امام مبین ہے یعنی مرتضیٰ امام مبین ہے، مرتضیٰ امام مبین ہے یعنی زہرا امام مبین ہے، زہرا امام مبین ہے یعنی حسن امام مبین ہے۔ ان سب میں معنی کا رشتہ ہے، یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ تو امام مبین کے سلسلے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب بہرحال کل جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہ تھوڑی سی تو آگے بڑھے۔ ایک سوال تو یہ تھا جو میرے سامنے آیا اور دوسرا سوال اور تھا جو ممبر پر آنے سے قبل ہی مجھے دیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ کل میں نے 5 آؤٹر سینسز کے ساتھ ساتھ 5 انر سینسز کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کا نام نہیں لیا تھا۔ نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ نام لینے میں بھی وقت صرف ہوتا ہے اور پھر وقت کی محدودیت۔ میں خود سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ مضمون سمٹ کے کسی نتیجے تک پہنچے گا۔ ایک مشکل مرحلہ تھا میرے لیے اور آج بھی وہ مشکل مرحلہ ہے، وقت کی محدودیت اپنی جگہ پر ہے۔ 5 آؤٹر سینسز سے تو سب واقف ہیں۔ 5 انر سینسز میں پہلا حس ہے حس مشترک۔ بس نام گناتا ہوں، اس کے بعد تفصیل پڑھیے گا یا قسطوں میں مجھ سے سنیے گا۔ ایک نشست میں، ایک جلسے میں، ایک مجلس میں ممکن نہیں۔ حس مشترک، حس مشترک کیا ہے؟
یہ ابھی جو اس سے پہلے میں نے مثال دی تھی، اگر وہ سمجھ میں آ گئی ہے اور یاد ہے تو حس مشترک میں، حس کے معنی تو آپ جانتے ہیں، حس احساس، سینس، مشترک یعنی کامن۔ حس مشترک وہ حس ہے کہ یہ ظاہری طور پر جو 5 حواس سے 5 سے پانچ مختلف راہوں سے جو کچھ انفارمیشن آتی ہے وہ کسی ایک جگہ ایک مشترک حس میں بدل جاتی ہے۔ آنکھوں سے جو پڑھا وہ بھی ذہن میں پہنچا، کانوں سے جو سنا وہ بھی ذہن میں پہنچا۔ تو جتنے حواس ہیں 5 حواس، ان میں سے ظاہر ہے کہ کوئی انسان چکھنے کی چیز نہیں ہوتا، تو چکھنے والی چیز کی مثال دے دوں کہ فرض کیجئے فرنی ہے، آپ نے فرنی لکھی ہوئی کہیں نام پڑھا تو ذہن میں فرنی کا تصور آ گیا، کسی کو کہتے ہوئے سنا تو سماعت کے حوالے سے آ گیا، کہیں رکھی ہوئی تھی آپ نے اور کبھی دیکھی نہیں تھی فرنی تو آپ نے چھو کے دیکھا کہ یہ نرم ہے کہ سخت ہے، خشک ہے یا نم ہے، تو ایک احساس اس سے پیدا ہوا، اور پھر آپ نے سونگھ کر استشمام کر کے دیکھا کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، تو ایک حس اس سے پیدا ہوا، اور چکھ کر آپ نے دیکھا۔ 5 حواس سے جو انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کی فرنی سے متعلق وہ ذہن میں یکجا ہو گئی اور زائل نہیں ہوئی، زائل نہیں ہوئی۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو منظر سامنے ہے، آنکھیں بند ہوں گی تو منظر سامنے سے ہٹ جائے گا مگر ذہن میں باقی رہے گا۔ آواز جب تک آواز پیدا ہو رہی ہے، پردہ سماعت تک آ رہی ہے، پردہ سماعت سے ٹکرا رہی ہے، اس وقت تک آواز ہے۔ ادھر آپ نے کان بند کر لیا یا آواز ختم ہو گئی تو آواز تو ختم ہو گئی، مگر آواز نے جو معنی پیدا کیے، جو مفہوم پیدا کیے، وہ ذہن میں محفوظ رہ گئے۔ جب تک چیز زبان پر ہے ذائقہ ہے، وہ چیز ختم ہوئی ذائقہ ختم، مگر وہ ذائقہ ذہن میں ہے۔ اسی طرح 5 حواس سے جو کچھ بھی انفارمیشن آپ کلیکٹ کرتے ہیں وہ ایک جگہ رہتی ہے اور اس کو کہتے ہیں حس مشترک۔ یہ حس مشترک 5 انر سینسز میں سے پہلی حس ہے، پہلا سینس ہے حس مشترک۔ دوسرا ہے اس کے بعد قوت متخیلہ، یہ داخلی قوت ہے۔ قوت متخیلہ کا کام یہ ہے کہ جو کچھ حس مشترک میں آیا اس میں وہ تصرف کر سکتی ہے، اس میں تصویریں آپ نے دیکھیں تو حس خیال جو ہے قوت متخیلہ، اس کا سر تراش کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اس کا سر تراش کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا، تصویریں چھوٹی کر لیں بڑی کر لیں، یہ سب قوت آپ کے اندر داخلی طور پہ موجود ہے، وہ ہے قوت متخیلہ۔ تیسری قوت ہے قوت واہمہ۔ یہ 2 قوتیں جو تھیں حس مشترک اور قوت متخیلہ، یہ پہلے ہی جو 5 آؤٹر سینسز سے کلیکٹ کی ہے انفارمیشن اسی پر ابھی کام ہو رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 5 آؤٹر سینسز کے دائرے میں آتی ہی نہیں۔ جو دکھائی دینے والی چیز ہے وہی تو دیکھیں گے آپ، جو دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے اسے کیسے دیکھیں گے؟ جو سنائی دینے والی چیز ہے وہی تو سنیں گے آپ، جو سنائی دینے والی چیز نہیں ہے وہ کیسے سنیں گے؟ جسے آپ چھو سکتے ہیں اسی کو تو چھو کر دیکھیں گے، جسے آپ چھو ہی نہیں سکتے اسے کیسے چھوئیں گے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حواس 5 کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی مگر وہ ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، وہ ہیں، وجود رکھتی ہیں اور آپ کے اندر ہیں، ہمارے اندر ہے۔ علم ہے آپ کے اندر، علم کو دکھائیے مجھے ہے کہ نہیں ہے، دکھائیے ہمارے۔ اچھا علم کی، جبکہ علم میں سب کچھ ہے، علم کا مزہ بھی ہوتا ہے، علم کی لذت بھی ہوتی ہے، علم کی خوشبو بھی ہوتی ہے، علم میں سب کچھ ہے مگر خوشبو سونگھ کے تو بتائیے کیسی ہوتی ہے؟
ہیں؟ گلاب کسی ہوتی ہے یا بیلے کسی ہوتی ہے، چمیلی کسی ہوتی ہے، کیسی خوشبو ہوتی ہے علم کی؟ خوشبو ہوتی ہے. یہ وہی بتائیں گے جو علم کا ذوق رکھتے ہوں، وہ بتائیں گے. علم میں خوشبو ہوتی ہے، علم میں مزہ ہوتا ہے، علم کا نور ہے. مگر آپ کے 5 آؤٹر سینسز میں سے کچھ بھی علم کو ٹچ نہیں کر سکتا. یہ توجہ رہے آپ کی. اب یہ بہت ہی فلسفیانہ بحث بھی ہے، اور اگر اسے آپ نے سمجھ لیا تو فضائل کے ابواب کھلتے چلے جائیں گے. علم آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہے، جس کے پاس جتنا ہے. اسے کوئی کسی کا علم نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی اپنا علم دکھا سکتا ہے. میں مجبور ہوں، اسی بہانے ایک استاد کا ذکر بھی ممبر پر ہو جائے گا. ہمارے برادر عزیز مولانا افتخار صاحب تشریف فرمائیں. اگر انہوں نے بھی ان کے درس اٹینڈ کیے ہوں گے تو انہیں بھی جملہ یاد ہوگا، اور نہیں کیے ہوں گے تو کسی سے شاید سنا ہو. ہم نے بہرحال اپنے استاد بزرگوار جو ادبیات کے استاد تھے، عربی نحو صرف گرامر کے استاد تھے، نجف کے نامور اساتذہ میں تھے، اس کے بعد وہ قم میں گئے ہیں، حضرت مدرس افغانی. مدرس افغانی ایک جملہ کہا کرتے تھے، بحث تھی اسم اشارہ کی. اب وہ الگ بحث ہے کہ اشارہ خود معنی حرفی ہے یا معنی اسمی، الگ بحث ہے. اسم اشارہ کی بحث میں کہتے تھے کہ اسم اشارہ ہاذا، توجہ رہے، ہاذا ذالکا، یہ جو اشارہ ہے، اشارہ ہمیشہ کسی محسوس شے کی طرف ہو سکتا ہے، غیر محسوس شے کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. توجہ رہے، غیر محسوس کے لیے اشارہ نہیں ہے. اس میں اشارہ ہے کسی محسوس کے لیے. جب کہیں گے ہاذا تو کوئی محسوس چیز ہونی چاہیے. اور اسی ضمن میں کہتے تھے کہ علم خدا کی قسم وہ شے ہے جو دکھائی نہیں دیتی. اگر علم دکھائی دینے والی چیز ہوتی تو کبھی علی کا حق ضائع نہ ہوتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. خدا ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی روح کو شاد فرمائے. وہ نحو میں، ادبیات میں، مبادیات میں بھی فضائل بیان کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے خدا کی قسم اگر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر علم دکھائی دینے والی چیز ہوتی، اگر علم نظر آنے والی شے ہوتی تو کبھی حضرت امیر کا حق ضائع نہ ہوتا. اس لیے کہ نظر آتا علم کہاں ہے کہاں نہیں ہے، نظر آتا. کسی کو جرأت ہی نہ ہوتی ہمسری کرنے کی. ہمسری تو خیر میں کہہ رہا ہوں کوئی کبھی کر بھی نہ پایا. ہمسری کوئی کیا کرتا، مگر علم نظر آنے والی چیز نہیں تھی تو ان کے مقابلے میں بہت سے نام پیش کر دیے گئے کہ صاحب یہ بھی عالم ہیں اور وہ بھی عالم ہیں اور وہ بھی عالم ہیں. اور ہر دور میں حقوق اسی طرح ضائع ہوتے ہیں. علم نظر تو آتا نہیں تو ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ بھی انہی جیسے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. نظر تو آتا نہیں کہ سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب ساتھی ہیں. نظر نہیں آتا. علم نظر آنے والی چیز نہیں ہے. یہاں پہ 2 جانبہ بات ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، حواس خمسہ کے دائرے میں نہیں آ سکتی، ان کو براہ راست درک کرنے کے لیے ایک قوت عطا کی گئی ہے جسے کہتے ہیں قوت واہمہ. تو علم جو ہے وہ قوت واہمہ کے ذریعے سے اس کا ادراک ہوتا ہے کہ یہاں علم ہے اور یہاں نہیں ہے. یہ تو قوت واہمہ کی ضرورت میں نے بتائی. لیکن بات دوسرا جملہ بھی عرض کروں کہ مدرس افغانی نے تو بس یہیں تک کہا تھا کہ اس میں اشارہ محسوس مشار الیہ چاہتا ہے. اور خدا کی قسم کہ اگر علم نظر آنے والی چیز ہوتی تو کبھی حق علی ضائع نہ ہوتا. میں کہوں گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسی لیے کوئی بھی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، حجت تمام کرنے کے جتنے اسالیب تھے سب اختیار کیے۔ خدا نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچائیے، پہنچانے کا جو حق تھا وہ مصطفیٰ نے ادا کیا۔ کبھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا در ہے۔ کبھی اب انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا در ہے۔ کبھی کہا علی منی وانا منہ، تمام طریقے اختیار فرمائے، لیکن ایک طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ اس میں اشارہ مشار الیہ چاہتا تھا، اس میں اشارہ مشار الیہ چاہتا تھا، اس لیے آپ نے ایک ممبر سجایا، اس کے بعد علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اشارہ کر کے کہا ھذا علی مولا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ کمال تبلیغ ہے پیغمبر۔ معلوم تھا کہ لوگ بعد میں کہیں گے کہ یہاں ھذا کہا، پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ تھا، ھذا ہی تو کہا تھا، ان کی طرف اشارہ نہیں تھا، وہ ھذا سے وہ مراد تھے، ھذا سے وہ نہیں، وہ مراد تھے۔ یا نام ہی رہ جاتا تو بعد میں کسی کے لیے کہا جاتا کہ صاحب ان کا مشہور نام یہ ہے لیکن اصلی نام علی تھا ان کا۔ کچھ بھی کہا جا سکتا تھا۔ اتمام حجت کی جتنی راہیں تھیں، نام سے، لقب سے، وصف سے، کردار سے اور محسوس اشارے سے، تمام راہیں بند کر دی، حجت تمام کر دی۔ بہرحال بات تو یہ ہو رہی تھی کہ 5 انر سینسز میں ایک ہے حس مشترک، ایک ہے قوت متخیلہ، ایک ہے قوت واہمہ، اور ایک ہے قوت متصرفہ، اور ایک ہے قوت حافظہ یا ذاکرہ۔ یہ 5 قوتیں ہیں۔ اب ان کی تشریح کا وقت نہیں ہے۔ 5 قوتیں داخلی ہیں۔ ان 5 میں سے 3 قوتیں صرف حفاظت کا کام کرتی ہیں، 2 قوتیں براہ راست اخذ کا کام کرتی ہیں۔ 5 ظاہری حواس انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، 2 داخلی ہاتھ سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ 7 حادثے ہوئے، اور ان 7 کی مدد کے لیے 8واں ایک حادثہ ہے، اسے حادثہ نہ کہیے، وہ ہے عقل فعال۔ عقل فعال کیا ہے اس کی آج توضیح نہیں ہو سکتی، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ کل سے جو تقریریں شروع ہوں گی اس کا موضوع ہے مقام ختم نبوت اور انسان۔ اور میں کبھی بھی کوئی عنوان صرف اس لیے نہیں منتخب کرتا ہوں کہ بھئی کچھ تو پڑھنا ہے تو اسی عنوان پر پڑھ دیا جائے۔ آج پوری دنیا کو اس موضوع پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اب کل سے گفتگو شروع ہوگی، لیکن جب یہ گفتگو شروع ہوگی تو اسی ضمن میں عقل فعال کی بحث بھی آئے گی کہ عقل فعال کسے کہتے ہیں، عقل فعال کس کا نام ہے؟ تو یہ 7 حواس جو ہمیں دیے گئے، ظاہری اور باطنی، اور ایک عقل فعال اعلی المشاعر، یہ 8 مل کے دروازے کھولتے ہیں جنت کے۔ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں، مگر اب پھر آپ کی صرف ذہانتوں پر بھروسہ کر کے کچھ جملے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ جو حادثے دیے ہیں اللہ نے، یہ حادثے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آنکھ جو دیکھتی ہے وہی دیکھتی ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے وہی ذہن تک منتقل کرتی ہے۔ تو آنکھ کبھی غلط بیانی نہیں کرتی، جھوٹ نہیں بولتی۔ کان بھی جو سنتے ہیں اس میں کبھی غلط بیانی نہیں کرتے۔
غلط بیانی کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ جو 3 محافظ خانے ہیں اندر، اگر نفس پاکیزہ نہ ہو تو وہاں پر خیانت ہوتی ہے۔ کبھی حافظہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کبھی قوت متخیلہ کا تصرف غلط ہو جاتا ہے، کبھی قوت متصرفہ، کبھی قوت ذاکرہ۔ یہ قوتیں جو محافظ کا کام کرتی ہیں، ان میں فتور آ جائے تو خطا ممکن ہے، خود ان حواس میں خطا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ 5 ظاہری حواس بھی جو انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، ان میں کبھی خطا ممکن نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں کہ 5 میں خطا ممکن نہیں ہے، 3 ہی میں خطا ممکن ہے۔ ابھی سے یہ جو 3 اندر ہمارے حواس ہیں، ہمارے اندر جو حواس ہیں، ہمارے اندر، کہیں ادھر ادھر ذہن نہ بھٹکے آپ، ہمارے اندر جو حواس ہیں ان میں خطا ہو جاتی، لیکن جو حواس ہیں وہ خطا نہیں کرتے۔ خطا کا نہ ہونا توجہ ہے، خطا کا نہ ہونا، غلطی کا نہ ہونا، یہ معمولی صفت ہے۔ وہ کون سی صفت ہے کہ ان حواس سے خطا ممکن نہیں؟ اگر اس پر غور کریں تو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ جتنے ابواب جنت ہیں سب پر لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ۔ اس لیے کہ علی وہ وجود ہے، وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے کہ جہاں اس حقیقت کی جلوہ سامانی ہوگی امکان خطا نہیں ہے، امکان خطا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ غلطی ہو جائے۔ اس لیے حواس سے میرے آنکھوں کے سامنے گلاب رکھیے تو گلابی نظر آئے گا، جو نظر آئے گا۔ حادثے میں غلطی نہیں ہوتی، بچکانہ سوالات ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہوں گے بچوں کے، حادثے میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ یہ آلہ یہ ممکن ہے کہ ڈیفیکٹڈ ہو جائے، چشمے کی ضرورت پیش آ جائے، اینک لگانے کی ضرورت پیش آ جائے، آنکھوں میں خرابی آ جائے، لیکن اگر آنکھیں صحیح ہیں تو حادثے میں خطا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، حالانکہ یہ بہت عرفانی بحث ہے، بہت فلسفیانہ بحث ہے، اس میں بہت تفصیلی دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں کہ بہرحال ابواب جنت وہی ہیں جو ابواب علم ہیں، ابواب جنت وہ ہیں جو ابواب علم ہیں۔ اور وہ جو قرآن مجید کی آیت میں کہا گیا ہے کہ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تمہیں وہ بنا سکتے ہیں اور بنائیں گے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم علم پیدا کریں۔ اب یہاں پر ابن سینا کا ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ ابن سینا نے کہا ہے کہ یہ کائنات ایسی بنائی گئی ہے کہ انسان اس کو اپنا معلوم قرار دے سکے، اور انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ اس کائنات کا عالم بن سکے۔ دیکھیے اب یہ پھر بہت سنگین بحث ہو گئی ہیں۔ علم کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وہ ایک صفت ہے جو دائم الاضافہ ہے، یہ وصف ہے جو ذات الاضافہ ہے۔ ہمیشہ ممکن نہیں ہے کہ علم کا تصور ہو اور معلوم کا تصور نہ ہو۔ علم بغیر معلوم کے کوئی شے نہیں ہے، علم بغیر معلوم کے کوئی شے نہیں ہے۔ اگر اور علم اور معلوم میں خط فاصل نہیں کھینچا جا سکتا، عجیب منزل آ گئی۔
عجیب منزل آ گئی. بہت ہی ٹیکنیکل فلاسفیکل ڈسکشن ہے یہ, بہت ہی عجیب و غریب. میرا ارادہ نہیں تھا کہ اس منزل تک آؤں گا, وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور بات یہاں تک آ گئی. میں ایک مثال دے دوں. ظرف ذہن میں علم ہے. علم کس چیز کا ہے؟ کسی سے کہیے کہ انہیں قرآن کا علم ہے. معلوم کیا ہے؟ قرآن. عالم کون ہے؟ ان کی ذات. معلوم کہاں ہے؟ ان کی ذات میں یا اس سے باہر؟ جب کوئی شے معلوم بن جاتی ہے تو وہ ذات عالم کا حصہ بن جاتی ہے. توجہ ہے؟ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتحاد عالم و معلوم, یعنی عالم و معلوم اتحاد کا لفظ آتا ہے, اتفاق کا نہیں. اتحاد کسے کہتے ہیں؟ توجہ رہے, اتحاد کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں, ان دونوں کی اپنی آئیڈینٹی ہے, اپنا نام ہے, اپنی صورت ہے, اپنی شکل ہے. جب وہ دونوں اپنی شکلیں مٹا کر کوئی تیسری شکل بن جائیں مل کر تو کہتے ہیں اتحاد. دونوں اپنی اپنی جگہ باقی رہیں اور ایک دوسرے سے مفاہمت ہو جائے تو اسے اتحاد نہیں اتفاق کہتے ہیں. فلسفے کی زبان میں اتفاق کہتے ہیں. دونوں جب اپنی آئیڈینٹی بالکل کھو دیں, ایک تیسری چیز بن جائیں, دونوں مل کر ایک وحدت بن جائے نہیں, تو ہوتا ہے اتحاد. علم حاصل ہونے سے پہلے انسان ہوتا ہے جاہل, اور حقیقت جس کا علم حاصل ہونا ہے وہ اس سے الگ ہوتی ہے. مگر جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہ جاہل نہیں کہلاتا, اور جب اس شے کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اجنبی نہیں کہلاتی. جیسے ہی یہ عالم بنا ویسے ہی عالم اور معلوم کے درمیان کا خط فاصل ہٹ گیا. کیسے ہٹتا ہے یہ خط فاصل؟ اس کی ایک مثال, بہت سادہ سی مثال. کسی گلاس میں ایک پانی کا قطرہ ہو, اس میں ایک قطرہ اور ڈال دیجئے, دونوں قطرے الگ الگ نظر آئیں گے؟ وجود باقی رہے گا دونوں کا الگ الگ؟ ایک ہی ہو جائیں گے نا, بالکل ایک ہو جائیں گے نا, دوئی تو نہیں رہے گی برقرار. اسی طرح جب ظرف علم میں کسی معلوم شے کا علم اور اضافہ ہوتا ہے تو وہ ایک بن جاتا ہے, دوئی باقی نہیں رہتی, دوئی باقی نہیں رہتی. جب تک دوئی باقی رہے, جب تک ثنویت باقی رہے, اس وقت تک عالم عالم نہیں کہلاتا. اسی لیے معصوم نے کہا نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون, عالم تو بس ہم ہیں, باقی امت ہماری متعلم ہے. ہم سب طالب علم ہیں, ہم سب متعلم ہیں, ہم سب علم حاصل کرنے والے ہیں. عالم صرف ذوات مقدسہ معصوم کی ہیں, وہ ہیں عالم. بات کو یہاں پر روک رہا ہوں. اور چونکہ وہ عالم ہیں, کس چیز کے عالم؟ بہشت ہم نے سنا ہے صرف, وہ بہشت کے عالم ہیں. چونکہ وہ بہشت کے عالم ہیں تو پھر میں نے کہا نا کہ عالم اور معلوم میں دوئی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے تو کل جہاں تقریر ختم ہوئی تھی وہی پھر آ گئی بات. مصطفیٰ یعنی بہشت, بہشت یعنی مصطفیٰ, مرتضی یعنی جنت, جنت یعنی مرتضی. یہ ذوات مقدسہ عین بہشت ہیں. یہ بحث اور آگے چلے گی, لیکن آج گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. جسے معلوم ہو جائے کہ یہی عین بہشت ہیں, وہ ان تک پہنچنے کے بعد پھر کسی اور بہشت کی آرزو نہیں کرتا. عزیزوں, جوانوں, بزرگوں, بچوں, ایک ہی پیغام لے کے جانا, اگر حسین تک پہنچ گئے تو تمہارے دل میں پھر کسی اور جنت کی آرزو نہیں ہونی چاہیے. حسین تک پہنچنے کے بعد بھی اگر کسی اور جنت کی آرزو ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی حق معرفت حسین ادا نہیں ہوا.
ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ حسین کون ہیں کیا ہیں. حسین تک پہنچنے کے بعد جنت کی آرزو. حسین عین جنت ہے. جو پیغمبر تک پہنچ جائے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے, ان تک پہنچنے کے بعد جنت کی آرزو, وہ عین جنت ہیں, پھر کوئی جنت کی آرزو نہیں. علی تک پہنچنے کے بعد جنت کی آرزو, وہ عین جنت ہیں, کوئی جنت کی آرزو نہیں ہو سکتی. اور یہی سبب ہے کہ جو حسین کے ہم رکاب تھے پھر انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. حسین جو مل گئے تھے پھر اور کس چیز کی ضرورت تھی انہیں؟ چاہے وہ مسلم ابن عقیل ہوں, چاہے وہ ہانی ابن عروہ ہوں. دیکھیے نا, حسین تک پہنچنے کے معنی یہی نہیں ہے کہ جسمانی طور پر, مکانی طور پر, زمانی طور پر حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ. مسلم و ہانی کوفے میں شہید ہوئے, مگر کس کے شہداء میں شامل ہیں؟ حسین کے ہم رکاب شہیدوں میں شامل ہیں. اور اسی لیے ایک جملہ کہوں, جو آپ زیارت پڑھتے ہیں, یہ معصوم نے تعلیم فرمائی ہے. زیارت وارثہ, زیارت عاشورہ, اس میں آپ فرماتے ہیں نا, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اجرکم علی اللہ, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. یہ تڑپ, یہ آرزو, یہ تمنا اپنی جگہ درست ہے, مگر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. آج بھی اگر آپ حق معرفت حسین کے ساتھ دنیا سے اٹھیں تو حسین کی فوج میں شمار ہوں گے انشاءاللہ, حسین کی فوج میں شمار ہوں گے. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. زمانی بعد کے باوجود, مکانی بعد کے باوجود, فاصلہ ہے, زمان کا فاصلہ, مکان کا فاصلہ, مگر اگر علم ہے, معرفت ہے, حق معرفت ادا کر رہے ہیں تو آپ حسین کے ہم رکاب ہیں. اور جو حسین تک پہنچ جائے وہ پھر بہشت کا آرزومند نہیں رہ جاتا, نہ کل نہ آج. آرزو ہونی چاہیے تو حسین کی آرزو, حسین کی آرزو کیجئے. صراط مستقیم حسین کا نام ہے, یہ ہے صراط مستقیم. جس طرح مصطفیٰ صراط مستقیم, اس طرح حسین صراط مستقیم. صراط مستقیم تک پہنچنے کے بعد پھر کیسی جنت؟ پھر آپ کو جنت کی آرزو نہیں ہونی چاہیے, پھر جنت آپ کی مشتاق ہوتی ہے, پھر جنت آپ کی مشتاق ہوتی ہے. بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. کل جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع کی بات میں کر رہا تھا. حضرت سید الشہداء مکے سے روانہ ہو گئے. پہلے جناب مسلم کو بھیجا, اس کے بعد خود روانہ ہوئے. تفصیلات سے آپ واقف ہیں. ایک ایک منزل پہ قیام کرتے جاتے تھے. ایک منزل وہ آئی جہاں کوفے سے آنے والے 2 اشخاص نے یہ اطلاع دی کہ آقا آپ کا سفیر شہید کر دیا گیا. آپ کا سفیر شہید کر دیا گیا. اور صرف یہی نہیں کہ شہید کر دیا گیا, بلکہ آپ سن چکے ہیں, کل ہی تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے سفیر کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. سرکار سید الشہداء نے یہ سنانی سنی, خود روئے, خود گریہ فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون کا بلند آواز. امام حسین کے ہم رکاب فرزندان عقیل اور بھی تھے, فرزندان مسلم تھے, لیکن
بہت سی کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے، مگر حضرت غفران مآب رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک شاگرد رشید جنہوں نے ان کی نگرانی میں، جناب غفران مآب مجتہد تھے، فقیہ تھے، ان کی نگرانی میں ایک مقتل تصنیف کیا گیا ہے، ضیاء الابصار۔ صاحب ضیاء الابصار لکھتے ہیں اپنے اسناد کے ساتھ کہ سرکار سید الشہداء اٹھے اور اس کے بعد خیمے میں تشریف لے گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں میں یہ موجود ہے، تشریف لے گئے اور گویا انداز یہ تھا کہ خواتین کو شہادت مسلم کی اطلاع نہ ہونے پائے، مگر آپ جانتے ہیں بزرگوں کا انداز کیا ہوتا ہے، جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو بزرگوں کا انداز کیا ہوتا ہے، بڑی پس و پیش کی بات ہوتی ہے کہ بچوں کو اطلاع دی جائے یا نہ دی جائے، خواتین کو اطلاع دی جائے یا نہ دی جائے، دی جائے تو کس طرح اطلاع دی جائے۔ امام معصوم ہیں، مگر اس دنیا میں امام کو انسانی سطح پر تمام کردار ادا کرنے، اس لیے خیمے میں تشریف لائے اور اس کے بعد جناب مسلم کی ایک بچی تھی، اسے آواز دی۔ بچی کو آواز دی، جب بچی قریب آئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا، اور صاحب ضیاء الابصار نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہن سے کہا کہ بہن وہ میری بیٹی سکینہ کے بندے کہاں ہیں، لاؤ آج اس بچی کو پہنا دیں۔ انہوں نے لکھا ہے، علامہ غفران مآب کے شاگرد نے یہ روایت لکھی ہے۔ جیسے ہی اس مقام پر اس بچی نے اس غیر معمولی لطف و کرم کو دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، آقا میرے بابا کی خیر تو ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ادھر اس بچی نے کہا، اور اب جو فرزندان عقیل اور فرزندان مسلم جناب امام حسین کے ہمراہ تھے، اب ان سے ضبط نہ ہو سکا، تو روایت میں ہے کہ اس موقع پر اپنے سروں سے عمامہ اتار کر واہ مسلمہ کی آواز، اور امام نے پھر کہا، بیٹی تیرا بابا غربت میں مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میں آج بیان کو ختم کر رہا ہوں، مگر دل سے یہ فریاد اٹھتی ہے، آقا آپ نے کس طریقے سے مسلم کی شہادت کی خبر یتیمہ مسلم تک پہنچائی، مگر خود آپ کی شہادت کی خبر آپ کی بیٹی سکینہ اور رقیہ تک کس انداز میں پہنچی۔ کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا، کوئی سروں سے چادریں کھینچ رہا تھا، کوئی خیموں میں آگ لگا رہا تھا، یہاں تک روایت ہے کہ خود بی بی سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی، اور سکینہ پوچھتی پھرتی تھی، اے لوگوں مجھے نجف کا راستہ بتا دو، ارے مجھے نجف کا راستہ بتا دو۔ کوئی آگے بڑھا، بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، نجف میں میرا دادا علی مرتضیٰ آرام کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار
ہمارے تمام حواس سے ظاہری و باطنی تیرے علم سے معمور رہیں۔ معبود، ہمارا علم، ہماری ریاضت ہمیں تیرے در سے وابستہ رکھے۔ پروردگار، معصومین کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ پروردگار، یہ انسانیت بے چین ہے، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے امن و عافیت کا پرچم لہرا۔